بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ وہ حضرات بھی آ جاتے۔ دیکھو بچوں، جو بڑے لوگ ہوتے ہیں نا، بڑے لوگ، تو بڑے لوگوں کے واقعات جو سنتا ہے اور اس کے اندر یہ جذبہ ہوتا ہے کہ میں بھی ایسا بنوں، تو اللہ تعالیٰ اس کو بڑا بناتے ہیں۔ تو ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو بڑے لوگوں کا تعارف کرائیں۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا تعارف آج کریں گے، ہم ان کے قصے سنیں گے انشاءاللہ۔ کون جانتا ہے امام بخاری کو؟ جانتے ہیں؟ بلب ایجاد کیا تھا یا پنکھا؟ انہوں نے بلب ایجاد کیا تھا یا پنکھا؟ ایک منٹ، اور کوئی بتائے؟ ان کو بخار زیادہ آتا تھا؟ کیا تھا مسئلہ ہے؟ کیا لکھی تھی؟ بخارا میں رہتے تھے یا آلو بخارا کھاتے تھے؟ اچھا چلو، امام بخاری کوئی تھے، کوئی انسان تھے، یہ تو پتہ چل گیا نا۔ اور دوسری بات آپ کو یہ پتہ چل گئی کہ انہوں نے کیا کیا تھا؟ بخاری لکھی تھی۔ بخاری کیا چیز ہے؟ کتاب ہے۔ سائنس کی ہے، میتھ کی ہے؟ اس میں کیا چیزیں ہیں؟ حدیثیں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہیں؟ حدیثیں ہیں۔ چلو بھائی ماشاءاللہ، سب کو پتہ چل گیا، چھوٹے بچوں کو بھی پتہ چل گیا۔ سمجھتے ہیں یہ بچے؟ مہد الباقی صاحب کچھ سمجھیں گے؟ سمجھے ہو بیٹا؟ کیا بات ہوئی؟ بتاؤ، شاباش۔ کس کا نام آیا؟ امام، بولو شاباش، زور سے بولو۔ امام بخاری کیا نام آیا بیٹا؟ بولو۔ امام بخاری، آپ بتاؤ کس کا نام؟ بولو شاباش۔ اچھا، اتنی بات آپ کو پتہ چلی، کوئی امام بخاری تھے۔ اچھا، کس صدی میں تھے؟ کتنے عرصے پرانے ہیں وہ؟ کتنے سال پرانے ہیں؟ 14-15؟ بتائیے۔ 700 سال؟ دیکھو، نہیں بھائی، امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا 194 ہجری میں وہ پیدا ہوئے ہیں۔ کیا کہا میں نے؟ ابھی کون سی ہجری چل رہی ہے؟ یہ بھی آنا چاہیے ہمارے بچے۔ 1400؟ اب ذرا گننا شروع کرو۔ 194 ہجری، پھر 294 ہجری، پھر 394 ہجری، 494، 500، 600، 700، 800۔ کون حساب کتاب لگائے گا؟ حساب کتاب پڑھ رہے ہو؟ حساب کتاب لگاؤ، کتنے 100 سال گزر چکے؟ کتنے 100 سال گزر گئے بھائی؟ 1300 سال۔ کتنے 100 سال؟ عجیب بات ہے، 1300 سال پہلے ایک آدمی آیا، مر گیا، چلا گیا، قبر میں پہنچ گیا۔ آج آپ جانتے؟ اچھا، اپنے پردادا کا نام بتاؤ۔ پردادا کے پردادا کا نام بتاؤ۔ پردادا کے پردادا بتاؤ بچوں، کون بتائے گا؟ عربی نہیں سمجھ رہے؟ نہیں پتا نا؟ بہت سارے بچوں کو اپنے پردادا کا نہیں پتا، اور پردادا کے دادا کا نہیں پتا، ان کے دادا کے حالانکہ وہ ابھی قریب کے ہیں۔ اور ہمیں یہ سب پتا ہے کہ بچوں کو دیکھو ماشاءاللہ، ابھی میں پہلی مرتبہ بیان کر رہا ہوں، سب بچوں کو پتا ہے کہ امام بخاری کون تھے۔ کتنے 100 سال گزر گئے؟ بچوں، کسی نے بڑی اچھی بات کہی ہے، انسان کو اپنے جسم کے ساتھ زندہ نہیں رہنا چاہیے، انسان کو اپنے کردار کے ساتھ زندہ رہنا چاہیے۔ بولو میرے ساتھ یہ جملہ، کیا ہونا چاہیے؟ اور اپنی ڈائریوں میں نوٹ کرو گے یہ بات؟ ہاں، میں آپ کی ڈائریوں میں دیکھنا چاہتا ہوں اچھی باتیں، اور جو اچھے لوگ ہوتے ہیں نا وہ ایسے ہی۔ اب اگلی مرتبہ آؤں تو آپ کی ڈائری میں یہ لکھا ہوا ہو۔ کیا جملہ تھا؟ کون بتائے گا؟ کون بتائے گا؟ آپ بتاؤ۔ انسان کو، ہاں، جو لوگ جسم کے ساتھ زندہ رہتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے؟ جسم مر گیا، اس کے بعد ان کا وجود مر جاتا ہے، ان کا نام نشان مر جاتا ہے، کوئی پہچانتا نہیں ان کو کون تھے۔
اور جن کے کردار اونچے ہوتے ہیں بچوں، وہ قبروں میں بھی پہنچ جائیں، ان کے جسم گل سڑ جائیں، مٹی ہو جائیں، ریزہ ہو جائیں، وہ لوگوں کے دلوں کے اندر زندہ رہتے ہیں۔ اس لیے بچوں یہ چھوڑ دو۔ ہم کہتے ہیں ہم اپنے جسم کو خوبصورت بناتے ہیں، میرا چشمہ خوبصورت، میرے کپڑے خوبصورت، میں خوبصورت نظر آؤں۔ نہیں، آپ کو آپ کا کردار خوبصورت نظر آنا چاہیے۔ کیا کہا میں نے؟ کردار کس کو کہتے ہیں؟ کردار کس کو کہتے ہیں بھائی؟ اچھی عادتیں، اچھی خوبیاں، اچھی صفات، سمجھ گئے؟ تو امام بخاری کیا تھے؟ جسم کے ساتھ زندہ ہیں یا کردار کے ساتھ زندہ ہیں؟ آہستہ، ہتھوڑے مت مارو یار یہ بھی سیکھنے کی چیز ہے، ٹھیک ہے بولو لیکن ہتھوڑا لگ رہا ہے ادھر۔ اچھا ایک بات ہو گئی، ایک بات سمجھ میں آ گئی۔ اچھا ان کا نام کیا تھا؟ اللہ کرے ہم یہ چاہ رہے ہیں ہمارا بچہ ہر عالم کو جانتا ہو، اس کے کردار کو جانتا ہو، اس بچے کو شوق ہو کہ میں ان جیسا بنوں۔ کون بننا چاہتا ہے امام بخاری جیسا؟ امام بخاری ابھی میں آپ کو دکھاؤں گا وہ کیسے تھے، پھر سوچ لو۔ اچھا امام بخاری کا نام کیا تھا بھائی؟ نام کیا تھا؟ لوگوں کو کرکٹروں کے نام یاد ہوتے ہیں، اور کیا یاد ہوتا ہے؟ فلاں میچ ہوا تھا، اس فلاں میچ میں اس نے کتنے چھکے مارے تھے، اس نے کیا کیا تھا، ہمیں یہ یاد ہوتا ہے۔ ہمیں یہ یاد ہونا چاہیے امام بخاری کون تھے۔ اور آپ بولا کرو، کھیلا کرو نا، بچوں سے پوچھا کرو، اپنے دوستوں سے، گھروں سے، بھائی بتاؤ امام بخاری کون تھے؟ صحیح، سیدھا بیٹھو۔ اچھا بتاؤ، ان کا نام تھا محمد بن اسماعیل۔ اسماعیل ہے کوئی بچہ ہمارے یہاں؟ نہیں ہے؟ اچھا چلو، ان کا نام کیا تھا؟ محمد بن اسماعیل۔ تو امام بخاری کا نام ہو گیا محمد، اور ان کے والد صاحب کا نام کیا ہو گیا؟ اسماعیل، اور ان کے والد کا نام کیا ہو گیا؟ مغیرہ، محمد بن اسماعیل بن ابراہیم، کیا نام تھا؟ اور ان کے والد کا کیا ہو گیا؟ سمجھ گئے؟ اچھا عجیب بات آپ کو بتاؤں، یہ کیا تھے؟ عرب تھے کیا؟ عرب بھی نہیں تھے، ان کی زبان عربی نہیں تھی، بخارا میں پیدا ہوئے نا۔ ان کے جو پردادا تھے ان کا نام مغیرہ تھا۔ کیا تھا؟ وہ غیر مسلم تھے۔ کیا تھے؟ یہ میں آپ کو سنانا چاہ رہا ہوں۔ ایک شخص تھے یمان بن اخنس، یہ ان کے ہاتھ پہ مسلمان ہوئے۔ بچوں دیکھو، ہم تو نسلاً مسلمان ہیں نا، دادا پردادا پردادا آگے تک مسلمان۔ آپ نے قرآن کی آیت پڑھی، یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی، مردوں سے اللہ زندہ نکالتے ہیں۔ پردادا کے والد مجوسی ہیں، غیر مسلم ہیں، اللہ پاک ایسی اولادیں پیدا کر رہے ہیں کہ کیا پیدا ہو رہے ہیں؟ اتنا بڑا امام پیدا ہو رہا ہے۔ اب کارنامے سنو، علمی کارنامے سنو۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ 11 سال کے تھے۔ آپ میں سے 11 سال سے بڑا کون ہے؟ 12 کا، دیکھو اتنے سارے تو اب ذرا تصور کرنا۔ ایک مرتبہ امام بخاری کہتے ہیں، ایک بڑے بزرگ تھے، بڑے محدث تھے امام بخاری، ان کے درس میں جایا کرتے تھے اور حدیثیں سنا کرتے تھے۔ اچھا جو بچے، آپ کو پتہ ہے جو حدیثیں آپ یاد کرتے ہیں تو اس میں ایک سند ہوتی ہے، ایک متن، یہ آتا ہے، سب کو پتہ ہے سند کس کو کہتے ہیں؟ شاباش، وہ جو نام ہوتے ہیں نا، یہ حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیان کی، فلاں نے سنی فلاں سے، فلاں نے سنی فلاں سے، انہوں نے سنی ابو ہریرہ رضی اللہ سے، انہوں نے سنی حضور سے۔ تو یہ جو نام آ رہے ہوتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ اور آگے جو وہ الفاظ ہوتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، یہ کیا ہوتا ہے؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ متن۔ تو پہلے زمانے میں بہت، ابھی بھی اب تو اتنا اہتمام نہیں، پہلے زمانے میں لوگوں یہ
پوری حدیث یاد کرتے تھے. یہاں تو طلباء نے اس طرح سے یاد نہیں کی ہے. کون سی مثلاً کوئی سناؤ, کوئی یاد ہے؟ صرف صحابی کا نام یاد کیا نا آپ نے, سارے نام تو یاد نہیں کیے نا. بہت سارے نام ہوتے تھے. ایک مرتبہ 11 سال کا بچہ ہے, وہ محدث, انہوں نے حدیث سنائی. حدیث سناتے ہوئے انہوں نے کہا ابو زبیر سے, یہ سند سفیان نے ابو زبیر سے بیان کیا, ابو زبیر سے یہ حدیث بیان کی ابراہیم نے. امام بخاری 11 سال کے. کون ہے بھائی 11 سال کا بچہ؟ ہاتھ کھڑا کرے گا. یہ دیکھو حفظ کے بچے ہیں. اب 11 سال کا بچہ کھڑا ہوا اور استاد سے کہتا ہے استاد صاحب ابو زبیر نے ابراہیم سے تو نہیں بیان کیا. اتنا بڑا محدث ان کے سامنے کہہ رہے ہیں ابو زبیر سے ابراہیم نے تو نہیں بیان کیا. ذرا بیٹھ جاؤ. استاد نے کہا اتنا سا بچہ چوزے جیسا, اور یہ میری غلطی نکال رہا ہے. اس بچے نے, امام بخاری نے کہا استاد جی آپ اپنی اصل کاپی میں دیکھ لیں جا کے. وہ اٹھے, اٹھ کے اندر گئے, اندر جا کے واپس آئے, واپس آ کے دیکھا بچے کی بات صحیح ہے, بچے کی بات. تو بچے سے کہنے لگے, آپ نے کہا اچھا تم بتاؤ پھر صحیح کیا ہے. 11 سال کا بچہ اس سے کہہ رہے اچھا تم بتاؤ پھر صحیح کیا ہے. تو اس بچہ 11 سال کا بچہ اٹھتا ہے, وہ کہتا ہے زبیر بن عدی نقل کرتے ہیں ابراہیم سے, یوں ہے سند. انہوں نے کہا لاؤ قلم دو. انہوں نے اپنا وہ صحیح کر لیا, ہاں میں نے غلط بیان. اس لیے بچوں ایسا نہیں ہے کہ آپ بھی انشاءاللہ علم سیکھو گے, علم میں آگے بڑھو گے. 11 سال کا بچہ. اور اچھا پھر کیا ہوا, سننا غور سے. 16 سال کی عمر میں بخارا, بلاد خراسان سب سے امام بخاری سیکھ چکے تھے. آپ تو ایک مدرسے میں پڑھتے ہو نا, پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا. کوئی محدث وہاں رہتے ہیں ان کے پاس چلے گئے, پھر کوئی وہاں رہتے ہیں وہاں چلے گئے, وہاں چلے گئے, وہاں چلے گئے, سب سے حدیثیں لے لی. اس کے بعد ایسا ہوا کہ وہ ان کے والدہ اور ان کے بھائی حج کے لیے گئے. 16 سال کا بچہ اب حج پہ جا رہا ہے. حج پہ جانے کے بعد والدہ واپس آ گئی. امام بخاری وہیں مکہ مکرمہ میں علم سیکھنے کے لیے وہیں رک گئے. اب وہ مکہ مکرمہ میں علم سیکھ رہے. گھر یاد آتا ہوگا نا, آپ تو صبح جاتے ہو, صبح آتے ہیں, شام کو گھر چلے جاتے ہیں. اب اس زمانے میں کوئی موبائل ہوتا تھا کہ امام بخاری کی والدہ کیا کریں, موبائل سے پوچھ لیں بیٹا آج کھانا کھایا نہیں کھایا, بیٹا تمہارے کھانے کا کیا ہوا, پینے کا کیا ہوا, کپڑے کیا ہوئے, رات کو سوتے ہو, بیمار تو نہیں ہوں. نہیں, بس علم سیکھ رہے. 16 سال کی عمر میں مکہ مکرمہ گئے, پھر وہاں سے علم سیکھا, مدینہ منورہ گئے, بصرہ گئے, 4 دفعہ گئے, کوفہ گئے, بغداد گئے, علم سیکھ رہے. ان کے ساتھی نقل کرتے ہیں, جیسے بچے کھیلتے ہیں نا, چھٹی کا دن آ گیا, آپ لوگ کیا کرتے ہو, کھیلتے ہیں. ہماری کیا مشغولیتیں ہیں, کوئی موبائل پہ گیم کھیل رہا ہے, کوئی کچھ اور کھیل رہا ہے. وہ لوگ کیا کرتے تھے, کھیلنے کے لیے کسی باغ میں چلے گئے, کچھ کھیلے کودے, انگور کھائے, شہتوت کھائے. تو ایک شخص ان کے ساتھی کہتے ہیں جب ہم کبھی مل جاتے تھے تو ہم مل کے جاتے تھے, انگور شہتوت کھاتے تھے, کھیلتے بھی تھے. لیکن امام بخاری وہاں ہمارے ساتھ چلے تو جاتے تھے, لیکن وہاں بھی وہ اپنے علمی کام میں مصروف ہو جاتے. کوئی حدیث یاد کر رہے ہیں, کوئی سند یاد کر رہے ہیں. سمجھ گئے؟ تو دیکھو ایسے لوگ بڑے بنتے ہیں, قربانی سے بنے بنتے, محنت, علم کے لیے محنت. ایک مرتبہ ایسا ہوا, کلاس لگ گئی, امام بخاری وقت پہ گھر مدرسے نہیں پہنچے. نہیں, ایک مرتبہ ایسا ہوا امام بخاری کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ وہ کچھ کھانا کھا سکیں, خرید کر کیا کر سکیں. تو انہوں نے کیا کیا, گھاس اور پتے کھا کے گزارا کیا. کیا کھائے, گھاس اور پتے, اور کسی کو بتایا بھی نہیں.
اچھا بچوں جو بڑے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کی ایک اچھی عادت یہ بھی ہوتی ہے، سوال نہیں کرتے. اللہ میاں کو سوال پسند نہیں ہے. نہیں سمجھے؟ ازہد فیما عندک الناس یحبک الناس. اگر آپ کو چہیتا بننا ہے نا، مثال کے طور پہ ایک شخص کے 3 بچے ہیں، ایک بچے کی کوالٹی یہ ہے وہ ضد نہیں کرتا، پیسے دیں پیسے دیں، مجھے یہ والی گھڑی دلائیں، مجھے یہ والا چشمہ دلائیں. آپ یقین جانو وہ اپنے والدین کی آنکھوں کا تارا ہوگا. تو آپ نیت کرو انشاءاللہ. یہ دیکھو یہ اچھی یہ کردار ہے، یہ اچھی عادتیں ہیں. کون بچہ نیت کرتا ہے انشاءاللہ میں پیسے مانگنے میں، اپنی خواہشات میں، ان چیزوں میں ضد نہیں کروں گا؟ کون نیت کرتا ہے بھائی؟ صحیح ہے. اچھا تو ایک کیا ہوا، امام بخاری نے کسی کو بتایا بھی نہیں، اور تیسرے دن اللہ پاک نے کوئی بندوبست کیا تو پھر ان کو جو ہے وہ کھانے کی کوئی ترتیب بنی. 3 دن تک وہ گھاس کھاتے رہے. ایک مرتبہ ایک ان کے ساتھی کہتے ہیں کہ ہم امام بخاری کے ساتھ ہم اکٹھے مل کر جاتے تھے، حدیثیں پڑھتے تھے. ہم نے ایک دن دیکھا امام صاحب سبق میں آ ہی نہیں رہے، امام بخاری رحمت اللہ علیہ سبق میں آ نہیں رہے. تو پہلے دن ہم سمجھا کہ نہیں آئے، کل آ جائیں گے، کل بھی نہیں آئے. ہم نے کہا پرسوں آ جائیں گے، پرسوں بھی نہیں آئے. ہم گئے تلاش کرنے بھائی ان کے حالات لیں. جب گئے جا کے پتہ چلا امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے پاس اتنے کپڑے بھی نہیں تھے کہ وہ اپنا جسم ڈھانک سکیں. اس وجہ سے وہ مدرسے نہیں آ رہے. آج دیکھو بچوں کتنی نعمتیں اللہ نے دی. آج ہماری الماری میں کتنے کپڑے ہوتے ہیں بتاؤ؟ کتنے جوتے ہوتے ہیں، کتنے کپڑے ہوتے ہیں. صبح الگ کھانا کھاتے ہیں، دوپہر اور وقفے میں بھی کھاتے ہیں، وقفے میں پھر کھاتے ہیں، دوپہر کو پھر کھاتے ہیں، شام کو پھر کھاتے ہیں، رات کو پھر کھاتے ہیں. اتنا بحث بھی نہیں کھاتے. نہیں آئے سمجھ؟ اتنا اللہ کھلا رہے ہیں، اتنا اللہ پہنا رہے ہیں، پھر پیسے الگ لے کے آتے ہیں، پھر امی سے مطالبہ کرتے ہیں آج یہ پکاؤ آج یہ پکاؤ. اتنی نعمتیں. پھر اللہ پاک نے دیکھو کتنی آرام سے، لوگ درختوں کے نیچے پڑا کرتے تھے، ان کے پاس سائے کی جگہ نہیں ہوتا تھی. ان کے پاس، میں نے خود کراچی میں ایک مدرسہ دیکھا، انہوں نے دکھایا مولانا منظور صاحب مینگل صاحب کا مدرسہ. وہاں طلباء کے لیے کوئی عمارت نہیں ہے. وہ کہتے بھائی جس کو پڑھنا ہے خود ہی جگہ بناؤ، آ کے رہ لو پڑھ لو. اس جنگل میں لوگ آ گئے. آج بھی ایسے لوگ ہیں. ابھی ہم آ رہے ہیں ایک جگہ سے، کوئٹہ سے لورا لائی گئے ہم، وہاں ایک دیکھ کے آئے، اللہ اکبر، جیسے صحابہ کے دور کے مکانات ہو، کچے مکانات، مٹی کے بنے ہوئے مکانات، مدرسہ لگا ہوا ہے، لوگ پڑھ رہے. آج کے دور کے اندر بھی آپ دیکھو افریقہ کے ممالک اور ایسے ممالک ہیں، ایسے لوگ ان کے وقت وہ تختیوں کے اوپر قرآن لکھ رہے ہیں، حفظ کر رہے ہیں، یاد کر رہے ہیں. ہماری کوئی مشکل نہیں ہے، کاپی چاہیے موجود، قلم چاہیے موجود، پیسے چاہیے موجود، کھانا موجود، کپڑے موجود. اور اس کے باوجود ہم نہ پڑھیں تو بیٹا کتنی عجیب بات ہے. ہم پڑھائی میں محنت نہ کریں، مشقت نہ کریں. اللہ نے سارے اسباب ہمیں دے دیے. اچھا ایک اور قصہ سنو. محمد بن یوسف کہتے ہیں اچھا یہ قصے آپ نے یاد رکھنے. جو لوگ بڑے لوگوں کے حالات یاد رکھتے ہیں نا، وہ لوگ بڑے بنا کرتے ہیں. یہ ہمارے بڑے ہیں. ہمارے بڑے کوئی فنکار نہیں ہیں، اداکار نہیں ہیں، کرکٹر نہیں ہیں. یہ ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے نائب. ایک مرتبہ کیا ہوا، محمد بن یوسف کہتے ہیں میں امام بخاری کے ساتھ رات میں تھا، میں ان کے گھر میں رہتا تھا. میں نے دیکھا 18 مرتبہ رات کو اپنے بستر سے اٹھے اور کیا کیا، لائٹ جلائی. لائٹ ہوتی تھی اس زمانے میں. پھر کیسے گھر میں روشنی کیسے کرتے تھے؟ چراغ جلاتا تھا. کس چیز سے جلاتے تھے؟ ماچس سے، لائٹر سے، پتھر سے. چکماک کہتے تھے. چکماک سے 18 مرتبہ اٹھے، پتھر کو رگڑا یا اور پھر دیا کو روشن کیا، اور ان کے ذہن میں کوئی علمی بات آئی، اس کو لکھا، پھر آ کے لیٹ گئے. ابھی لیٹے ہی تھے، پھر دن میں دماغ میں کوئی علمی بات آ گئی، ان کو یہ اندیشہ ہوا ایسا نہ ہو کہ میں یہ بات بھول جاؤں. پھر اٹھے اور جو ہے چراغ جلایا، اور اسے کتنی مرتبہ اٹھے بھائی؟ 18 مرتبہ اٹھے.
حالانکہ ان کے حافظے بہت قوی تھے. آپ کے اور ہمارے حافظے اتنے قوی نہیں ہیں. اس لیے میں نے بچوں سے کہا تھا ہر بچے کے پاس ایک ڈائری ہو، ایک قلم ہو. کس کے پاس ہے؟ آپ لوگ نصیحت پہ عمل نہیں کر رہے یار. کس کے پاس ہے؟ ماشاء پچھلی ڈائری ہے آپ کے پاس؟ نہیں، وہ کہاں گئی ڈائری؟ کہاں ہے بیٹا؟ کسی کے پاس نہیں. اس کی عادت ڈلاؤ بھائی. یہ عادت دیکھو، اگلی مرتبہ سے ایسا ہوگا کہ جب کوئی بھی استاد آئے باہر سے، کوئی بیان لے کے آئے، جو اس کی اچھی بات لگے آپ اس کو نوٹ تو کرو. ارے یہ عمریں ہیں آپ کی، یقین جانو بڑے لوگ ایسے نہیں بنتے. بڑے فرض کر لو آپ 8-10 سال میں عالم بنے، اور 8-10 سال میں بس ایسے ہی سنتے رہے. آپ کو بڑے بڑے علماء آئیں گے، بڑے بڑے گر کی باتیں بتائیں گے، اصلاح کی باتیں بتائیں گے، عجیب عجیب قصے سنائیں گے، لیکن آپ کے پاس کچھ محفوظ نہیں ہوگا. بھئی اگلی مرتبہ سے کوئی کاپی ان کو دے دیں. سب کے پاس کاپی ہونی چاہیے، اور آپ جو لکھ سکتا ہے صحیح طریقے سے نا وہ نوٹ کر لیا کرے. چھوٹا سا قصہ نوٹ کر لے، امام بخاری نام یہ تھا، بس آپ نے اتنا نوٹ کر لیا. رات کو 18 مرتبہ اٹھے. اب آپ کے پاس ایک علم آئے گا. کرو گے؟ ایک کام کرنا، اپنی اپنی کلاس میں نا یہ ان سے لکھوائیے گا. آگے میرا بڑا ارادہ ہے، اللہ کرے ہمارا تقی صاحب نے کہا ہمارا ہر بچہ شیخ الہند کو پہچانتا ہو، حضرت مدنی کو پہچانتا ہو، اور صحابہ کو پہچانتا ہو، خلفاء کو پہچانتا ہو. تو ان سے نا یہ لکھوا لیجئے گا. اچھا ایک قصہ اور سنو. سننا غور سے. لیکن عجیب بات ہو گئی، میں لکھنے کی ترغیب دے رہا ہوں، آگے واقعہ آ رہا ہے کہ امام بخاری لکھتے نہیں تھے. ہوا یہ، امام بخاری اپنے دوستوں کے ساتھ حدیث پڑھنے جاتے تھے. تو جتنے ان کے دوست تھے نا وہ سارے، استاد بتاتا تھا، ایسے کتابیں نہیں ہوتی تھیں، استاد املا کراتا تھا، وہ حدیثیں لکھتے جاتے تھے. امام بخاری خالی یوں بیٹھے ہوئے. کئی دن ہو گئے. وہ لوگ ان کو، امام بخاری کو دوست کہتے، ارے تم بیوقوف ہو بھائی، بس جاتے ہو ایسی بیٹھ کے آ جاتے ہو، سارا وقت ضائع ہو رہا ہے تمہارا. جیسے آپ لوگ کہو گے نا امتحان میں فیل ہو جاؤ گے، جب تم نے کچھ لکھا ہی نہیں ہے، تمہارے پاس کچھ یاد ہی نہیں ہے، تو فیل ہو جاؤ گے امتحان میں. امام بخاری خاموش. اب ہر دن وہ ان کو ٹوکنے لگے، یار تم عجیب آدمی ہو، تم سبق لکھتے ہی نہیں ہو. جب بہت زیادہ ہوا نا تو امام بخاری رحمہ اللہ نے کہا اچھا یہ بتاؤ تم لوگوں نے کتنی حدیثیں لکھی ہیں؟ انہوں نے کہا ہم نے 15,000 حدیثیں لکھی ہیں. کتنی؟ امام بخاری نے کہا سنو. اب انہوں نے ان کو وہ ساری زبانی سنا دی. امام بخاری نے کیا سنا دی؟ وہ ان کو ساری حدیثیں زبانی سنا دی، حتیٰ کہ ان لوگوں کو اپنی کتاب میں صحیح کرنا پڑ گیا. یار یہاں ہم نے لکھا غلط تھا، امام بخاری صحیح سنا رہے ہیں. تو ایک بات سنو بچوں، جو بڑے لوگ ہوتے ہیں نا، سن لو میری بات، اللہ تعالیٰ سے جس سے جو کام لینا ہوتا ہے اللہ اس کو وہ صلاحیت دے دیتے ہیں. اچھا بچوں ایک کام کرنا، اپنے حافظے کی، آپ سے میں پوچھتا ہوں، اپنے حافظے کو بچانا. کوئی بچہ مجھے بتائے گا حافظہ خراب کیوں ہوتا ہے؟ کوئی بچہ بتائیں. بتاؤ جی، شابش. حافظہ کیوں خراب ہوتا؟ موبائل سے. یہ کہہ رہے ہیں موبائل سے. سب سے زیادہ جو حافظہ خراب ہوتا ہے نا، غلط چیز دیکھنے سے حافظہ خراب ہو جاتا. اللہ تعالیٰ پھر اس نعمت کو چھین لیتے ہیں بچوں. کون کون نیت کرتا ہے کہ میں، دیکھو یہ برتن ہے آپ کا دل، اس برتن میں کوئی گندی چیز جانے مت دینا. کون کون نیت کرتا ہے کہ انشاءاللہ میں اپنی آنکھوں سے کوئی غلط چیز نہیں دیکھوں. اور حافظہ کس سے خراب ہوتا ہے؟ گناہوں سے. کس سے خراب ہوتا ہے؟ جو نماز نہیں پڑھے گا اس کا حافظہ اچھا ہوگا خراب ہوگا؟ اس کا حافظہ خراب ہوگا. غیبت کرے گا اس کا حافظہ اچھا ہوگا خراب ہوگا؟ جو زبان سے گندی باتیں کرے گا اس کا حافظہ اچھا ہوگا خراب ہوگا؟ خراب ہو جائے گا. یاد کرے گا یاد ہی نہیں ہوگا. سبق یاد کر رہا ہے یاد ہی نہیں ہو رہا. تو بچوں اپنے حافظے کو اچھا بناؤ. اچھا ایک اور چیز ہے،
اور حافظہ مضبوط کس چیز سے ہوتا ہے؟ چلو ایک بات تو ہو گئی نا، نیکیوں سے ہوتا ہے، اور کس چیز سے مضبوط ہوتا ہے؟ او بھائی دماغ کو استعمال کرو گے تو دماغ مضبوط ہوگا نا. کیا کہہ رہا ہوں میں؟ کیا کہہ رہا ہوں میں؟ ایک آدمی ہاتھ کو استعمال کرے گا، ایک آدمی ہے، دیکھو مزدوروں کے ہاتھ مضبوط ہوتے ہیں یا آپ کے مضبوط ہیں؟ کیوں؟ ہاں استعمال کرتے ہیں. سمجھ گئے؟ ایک آدمی ہر سفر گاڑی میں ہی کرتا ہے تو اس کے پیر مضبوط ہوں گے. تو دماغ کس کا مضبوط ہوگا جو کیا کرے گا؟ دماغ کیسے استعمال کرتے ہیں؟ دماغ کا استعمال یہ ہے کہ آپ یاد کرو، سبق ملا ہے، آپ کوشش کرو کہ یہ میرے ذہن میں بیٹھے، آپ دماغ پہ زور ڈالو. جو دماغ سے جتنا زیادہ کام لے گا اللہ تعالیٰ اس کے دماغ کو کیا کر دیں گے؟ مضبوط کر دیں گے. اچھا ایک عجیب قصہ امام بخاری کے حافظے کا سناؤ. ایک مرتبہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ بغداد گئے. کہاں ہے بغداد؟ حیدری کے برابر، یہاں برابر میں، عراق میں. بغداد امام بخاری گئے. اب سنو غور سے. تو لوگوں میں بڑا سن رکھا تھا کہ ایک شخص ہے امام بخاری، اس کا حافظہ بڑا مضبوط ہے، اس کو بڑی حدیثیں یاد ہیں. تو وہ سارے لوگ امام بخاری کا امتحان لینے کے لیے، چند لوگ جمع ہوئے، انہوں نے کہا اس بندے کا امتحان لیتے ہیں. انہوں نے ایک چال چلی. کیا چال چلی؟ 10 بندے تھے اور ہر ایک نے کہا ہم ان سے 10 حدیثیں پوچھیں گے. لیکن انہوں نے کیا چال چلی؟ حدیث کی سند ہوتی ہے نا، نام ہوتے ہیں نا، تو وہ کسی حدیث کے ساتھ ہوں گے. اس حدیث کے نام دوسری حدیث کے ساتھ لگا دیے، دوسرے حدیث کے نام اس حدیث کے ساتھ لگا دیے، یہ جو والی حدیث ہے کسی اور کے ساتھ جوڑ دی. اب ایک کھڑا ہوا، اچھا مجمع بھر گیا، عوام بھی بیٹھے ہوئے ہیں. ایک کھڑا ہوا، کہتا ہے کہ حضرت آپ سے جو ہے نا کچھ حدیثیں پوچھنی ہے. امام بخاری نے پوچھو. ایک کھڑا ہو کے کہتا ہے حدثنا فلان عن فلان عن فلان قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت اس حدیث کے بارے میں بتائیے گا. امام بخاری نے کہا میں نے تو یہ حدیث نہیں سنی. پھر دوسرا کھڑا ہوا، اس نے کہا اسی طریقے سے پڑھا. اس نے کہا حضرت اس حدیث کے بارے میں بتائیں. امام بخاری نے کہا بھائی میں نے یہ حدیث نہیں سنی. تیسرا کھڑا ہوا، ہر امام بخاری ہر حدیث کے بارے میں کیا کہتے رہے؟ میں نے تو نہیں سنی. اس پر جو عام لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہ کہنے یار ایسی ہم نے سنا تھا، بڑا زبردست آدمی ہے، اس کو تو کوئی علم ہے ہی نہیں، جو حدیث پوچھو کیا کہتا ہے میں نے نہیں سنی. لیکن وہ جو لوگ تھے نا، جو علماء تھے، وہ سمجھ گئے کہ یہ بندہ ہماری چال سمجھ گیا ہے، یہ بندہ. اب امام بخاری نے جب 100 حدیثیں انہوں نے پوچھنی، وہ 100 حدیثوں کے بارے میں کہتے بھائی میں نے تو ایسی کوئی حدیث نہیں پڑھی. اب پہلے بندے کی طرف متوجہ ہوئے، بھائی تم نے، اور اتنا حافظہ تھا، تم نے مجھ سے یہ سوال کیا تھا، جس طریقے سے اس نے پڑھا تھا وہ پوری حدیث پڑھی. تم نے مجھ سے کہا تھا یہ والی حدیث، تو بھائی یہ حدیث نہیں ہے، اصل میں یہ حدیث یوں ہے. تم نے نام یہاں کے یہاں جوڑ دیے تھے، اصل نام یوں ہے، روایت یوں ہے. تم نے دوسری حدیث یوں کہی تھی، وہ یوں نہیں ہے، غلط والی بھی سنائی اور پھر صحیح والی سنائی. تم نے تیسری حدیث یہ بولی تھی، وہ یوں نہیں ہے، وہ یوں ہے. 10 کی 10 اس کی سنائی، پھر 10 اس کی سنائی. 100 کی 100 حدیثیں انہوں نے غلط والی بھی بتا دی جو تم نے غلط، اور جو صحیح انہوں نے سنی ہوئی تھی وہ بھی سنا. سارے بغداد والے حیران رہ گئے کہ اللہ اکبر، یہ امام بخاری یہ کتنا بڑا حدیثوں کا عالم ہے. سمجھ گئے آپ لوگ؟ ایسا اللہ تعالیٰ نے ان کو علم دیا تھا. ایک شخص نے کہا سنو غور سے، دیکھو بچوں، محنتیں ضائع نہیں کر، محنتیں رنگ لاتی ہیں.
یاد رکھنا میری بات، جو لوگ اپنے بچپن میں اپنے لڑکپن کے اندر کھیل کود کھانا پینا ان چیزوں میں گزار دیتے ہیں، بعد میں وہی بات ہے، وہ جسم کے ساتھ تو زندہ ہوتے ہیں، نہ ان کے پاس کوئی علم، نہ ان کے پاس کوئی عمل، نہ ان کے پاس کوئی اخلاق، نہ کردار، کوئی چیز بھی نہیں ہوتی. ایک علامہ ہیں، وہ فرمایا کرتے تھے میری تمنا ہے کاش میں امام بخاری کے جسم کا ایک بال ہوتا. کیا کہا؟ کاش کہ میں کیا ہوتا؟ میں انسان نہیں ہوتا، میں کیا ہوتا؟ میں امام بخاری کے جسم کا کیا ہوتا؟ ایک بال ہوتا. ایک محدث نے کہا کہ ابن خزیمہ بہت بڑے محدث ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس آسمان اور زمین کے درمیان امام بخاری سے بڑا حدیث کا جاننے والا کوئی نہیں دیکھا. امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی جب نماز جنازہ پڑھی گئی، آپ کو دفن کیا گیا، آپ کی قبر سے کستوری کی خوشبو آنے لگی. لوگ تعجب کرتے، مٹی اٹھا اٹھا کر لے کے جاتے. ان کو پھر باڑ لگانی پڑ گئی تاکہ ایسا نہ ہو کہ یہ لوگ قبر سے مٹی. بچوں یہ زندگی ہے، یہ زندگی ہے. کچھ سیکھ کے جاؤ، کچھ عمل سیکھ کے جاؤ، کچھ اللہ کا تعلق سیکھ کے جاؤ، کچھ اچھے اخلاق سیکھ کے جاؤ، اور یقین جانو ایسا ہی ہوگا. لوگ آپ کے جوتے اٹھائیں گے، لوگ آپ کے جوتے اٹھانا سعادت سمجھیں گے. آپ کسی مجلس میں آ جاؤ گے، آپ کی زیارت کرنا لوگ سعادت سمجھیں گے. اب کچھ تھوڑے سے، یہ میں نے آپ کو علم کے واقعات سنائے، تھوڑے سے واقعات اور سن لو عبادت کے. ابن حجر رحم اللہ کہتے ہیں امام بخاری رحمت اللہ علیہ رمضان میں ہر سحری کے وقت، بیٹا نہیں کھیلو آپ بڑے ہو، ہر سحری کے وقت ہر تیسری رات کو قرآن مکمل کر لیتے. یعنی رات کو تہجد پڑھتے نفلوں میں تراویح کے بعد، اور کتنے پارے پڑھ لیتے ایک رات میں؟ 10. اور ہر تین دن کے بعد ایک قرآن ختم. یہ ہے، یہ چیزیں ہیں جو انسان کو آگے بڑھا. میں نے اس رمضان میں ایک عرب عالم ہے ان کا سنا، ان کے شاگرد نے کہا اس رمضان میں اس دوڑ کے ایک آدمی کا فلاں محدث ہیں، میں نے ان کے ساتھ رات گزاری، ایک رات میں پورا قرآن انہوں نے ایک رکعت میں ختم کیا. یہ ابھی کا واقعہ ہے. بیٹا قرآن انسان کو عروج دیتا ہے. عبادتیں، اللہ سے تعلق انسان کو کہاں سے کہاں، انسان کو انسانیت سے نکال کے فرشتہ بنا دیتا ہے. اچھا آپ امام باب سمجھتے ہو؟ باب کتاب ہوتی ہے نا، کتاب اس کے اندر چیپٹر ہوتے ہیں نا مختلف، تو اس میں لکھا ہوتا ہے باب. تو امام بخاری کیا کرتے تھے، جب اپنی حدیث کی کتاب میں کوئی باب لکھنا ہوتا ہو، غسل کرتے، 2 رکعت نفل پڑھتے، اللہ سے استخارہ کرتے، پھر وہ اس کے اندر لکھتے. علم بھی تھا، ذہانت بھی تھی، لیکن ساتھ میں کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ کا، بتائیے، اللہ تعالیٰ کا تعلق. ایک مرتبہ امام بخاری رات میں نماز پڑھ رہے تھے، ایک بھیڑ نے آپ کے بدن میں 17 ڈنگ مارے. ایسی پیاری نماز پڑھتے تھے اللہ اکبر کہہ کے کہ نماز میں ہلتے نہیں تھے. آپ تصور، کیوں؟ میں اللہ کے آگے کھڑا ہوں، 17 جگہ ڈنگ مارے. آپ کو بھیڑ جو کاٹ لے انسان کا برا حال ہو جاتا ہے. امام بخاری کے چہرے کا رنگ بدلتا رہا لیکن ہاتھ نہیں ہلائے. اسی طریقے سے نماز پوری کی. نماز کے بعد انہوں نے اپنا کہا ذرا میرا کپڑا اٹھا کے دیکھنا. جب دیکھا تو کیا کہا؟ کتنی جگہ بھیڑ نے ڈنگ مارا تھا؟ 17 جگہ ڈنگ مارا. تو بچوں آپ کی نماز خوبصورت ہو، کتنی عجیب بات ہے. استاد دیکھے تو نماز پڑھیں گے، استاد نہ دیکھے تو نماز نہیں پڑھیں گے. میرے بچوں یہ بتاؤ کس کی کھاتے ہو روزی؟ خدا کی قسم کتنی ہے. میں قسم کھا کے کہوں خدا نہ خواستہ کسی بچے کا گردہ فیل ہو جائے، لا سکتے ہو کوئی گردہ؟ جگر میں مسئلہ ہو جائے کر سکتے ہو؟ آنکھ میں مسئلہ ہو جائے. ابھی میرے بچے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اللہ نے آنکھ بچائی. اب کیا کہتے ہیں؟ سب بچ گیا. اب تھوڑا سا آنکھ کیا ہو گئی، وہ یوں ہو گئی
کہتے ڈاکٹر کہتے جی کیا ہوگا؟ جی سرجری ہوگی. کتنا ہوگا؟ 60 سے 70 ہزار لگ سکتے ہیں. 60 سے 70 ہزار صرف اس آنکھ یوں ہو گئی ہے، اس کو یوں کرنے کے لیے کر رہا ہے. آنکھ سلامت، زبان سلامت، جگر کام کر رہا ہے، دل کام کر رہا ہے، سانس لے رہے ہیں. اللہ اکبر، اللہ کی قسم. ابھی میں تم کو بتاؤں، ایک خاتون ہے، ہمارے والد صاحب کے دوست تھے، وہ بیچاری انہوں نے مجھے اپنا بیٹا بنایا ہوا تھا. اب وہ رمضان کے بعد سے میں ان کو فون کر رہا ہوں، وہ اٹھا نہیں رہی. پھر کسی نے فون اٹھایا تو بتایا نہ ان کے اوپر اٹیک ہوا ہے، نہ بول سکتی ہے نہ چل سکتی. زندہ انسان ہے، نہ ہاتھ ہلا سکتا ہے نہ. اللہ اکبر، اتنی بے بسی کا عالم. میں اور طلحہ گئے، ہم نے کہا یار دیکھ لے بیچاری کو. جا کے دیکھا ایسے مردے کی طرح سے پڑی ہوئی ہیں، ایسا فالج گرا ہے کہ آپ یقین جانو. اب وہ دیکھ رہی ہیں، پہچان، صرف ایک ہاتھ اتنا سا ہلتا ہے یہاں تک. ان کے جو تیمارداری کرنے والے وہ یہ بتا رہے ہیں کہ بس جس سے خوش ہوتی ہیں اس کی طرف دیکھ لیتی ہیں، جس سے ناراض ہوتی ہیں آنکھیں بند کر. یہ نہیں بتا سکتی کہ مجھے بھوک لگی ہے، مجھے یہاں درد ہو رہا ہے. زندہ کتنے لوگ میں جانتا ہوں کہ اچھا ابھی ہمارا اسی رمضان کے اندر ہمارا ایک کزن ہے، کیا ہوا اس کو، کزن کو جو ہے وہ اس کو ریڑھ کی ہڈی میں تکلیف، کمر میں تکلیف تھی. موہرا ہوتا ہے نا، یہ ایسا اللہ نے نظام بنایا ہے، اس میں ڈسک ہوتی ہے، وہ غلط دب جائے نا تو دب کر وہ باہر نکل آتی ہے تو کسی رگ کو دبا دیتی ہے. ایک رگ دب گئی، پورا جسم مفلوج ہو گیا، چل نہیں سک رہا. کہہ رہا منیر بھائی میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ میرا دل تھا کہ میں یہ جسم کا یہ حصہ کاٹ دوں، اتنی تکلیف میں. اس نے اتنا سا حصہ اپنی جگہ پر ہے، اللہ کی کتنی نعمتیں کھا رہے ہیں. میرے بچوں کتنی عجیب بات ہے، جس اللہ پاک کی اتنی نعمتیں کھائیں ہم اس کے لیے 2 سجدے نہ کریں. پکڑ پکڑ کے والدین کو ہمیں مسجد بھیجنا پڑے. اللہ کو کتنا برا لگتا ہوگا، کتنا برا لگتا ہو. استاد ہوں تو ہم نماز پڑھیں. ٹھیک ہے بچوں، کون نیت کرتا ہے اپنا تعلق اللہ سے خوبصورت بنائے گا؟ شاباش شاباش شاباش. سمجھے؟ نماز پڑھو اور اپنی نمازوں پہ محنت کرو. یہ کتنی عجیب. اکثر بچے فرض تو پڑھ لیتے ہیں، سنت غائب. ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو اب تو بھاگو گے نہیں نا انشاءاللہ. تو آپ کو امام بخاری بننا ہے بھائی. آپ کہہ رہے تھے ہمیں امام بخاری بننا ہے، تو امام بخاری نماز پڑھتے تھے، نماز سے بھاگتے تھے ہیں؟ یہ امام بخاری کی نماز کوئی اور پڑھتا تھا؟ کھانا ہم اپنا خود کھاتے ہیں، نماز ہماری کوئی اور پڑھے؟